الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. وقال تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، ملک کے موجودہ حالات جس درجے تشویشناک ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ کی گھڑی ہے. حد درجے افسوس کا مقام ہے کہ کسی ملک میں صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والے اللہ کے بندے آج آپس میں دست و گریباں ہیں. وہ افراد جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہر ممکن سعی کرتے تھے، ایک دوسرے کے تہوار پر، ایک دوسرے کی خوشی میں، یا یہ کہیے کہ کسی حزن کے اور غم کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے، پیٹھ تھپتھپاتے اور تہوار کے موقع پر مل کر خوشیاں مناتے. آج اسی ہندوستان میں جو بہت سی تہذیبوں کا سنگم ہے، اسی ملک میں وہ تمام اللہ کے بندے جو صدیوں سے اکٹھا رہتے چلے آئے ہیں آج ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، اس کی کچھ وجوہات ہوں گی اور اس پر ایک لمبا زمانہ صرف کیا گیا ہوگا تو یہ حالات بن کر آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیکھتے دیکھتے بغیر کسی سازش کے اور بغیر کسی محنت کے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی پروپیگنڈے کے اور بغیر کسی سازش کے یہ ماحول خود بخود تیار ہو گیا ہو. اس ماحول کو کریٹ کرنے والے، اس ماحول کو برپا کرنے والے، اس ماحول کو پیدا کرنے والے افراد، ان نامساعد حالات کے ذمہ دار لوگ، یا یہ کہیے کہ ان نامساعد حالات کی ذمہ دار طاقتیں، وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ان کی تعداد ملک میں مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایک غیر ذمہ دار آدمی کے لیے ہرگز یہ بات تشویش کی قابل نہیں ہے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو بڑھتی جائے. لیکن ایک ذمہ دار آدمی وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جینی ہو، اس ملک میں رہنے والے جتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو ملک کے تئیں سنجیدہ اور حساس رکھتے ہیں، بیدار مغز ہے، ذہنیت کو بہت کھلا ہوا پاتے ہیں اور وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ہندوستان میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حد درجے تشویش کی بات ہے. چنانچہ آپ دیکھیں پچھلے 7-8 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے، ہم ان پچھلے 7-8 سالوں ہی کو ذمہ دار نہیں مانتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی 2000 کی صدی آئی ہے ویسے ہی ملک میں نفرت کے ماحول کو سازشی شکل میں برپا کیا گیا اور ادھر
2001 کا سال ختم ہوا، 2002 وجود میں آیا، اور ملک میں ایسے دہلا دینے والے واقعات پیش آئے جن کو سن کر دیکھ کر نہ صرف یہ کہ انسانی دنیا کانپ اٹھے، اگر وہ درندے، وہ بھیڑیے اور وہ پھاڑ کھانے والے جانور بھی ان مناظر کو دیکھ لیتے جو مناظر 2002 میں گجرات کی سرزمین پر برپا کیے گئے، ماؤں کو، حاملہ ماؤں کو، پریگنینٹ عورتوں کے پیٹوں پر تلواریں مار کر ان کے بچوں کو نکال کر تہہ تیغ کر دیا گیا، ان کی اولادوں کو تلوار سے قتل کر دیا گیا، یہ وہ دلسوز مناظر تھے۔ اگر یہ وہ بھیڑیے اور وہ پھاڑ کھا دینے والے جانور دیکھ لیتے تو شاید ان کی آنکھ بھی بہہ پڑتی۔ 2002 کے بعد نفرت کا یہ بازار مزید تر گرم ہوا، اور وہ فضا، وہ زہریلی فضا جو گجرات کی سرزمین پر گھول دی گئی تھی، وہ صرف گجرات تک باقی نہیں رہی بلکہ وہ پورے ملک میں پھیلی، اور پھیلتے پھیلتے حالات یہاں تک پہنچے کہ پھر ایک دوسرا نظام برپا کیا گیا کہ بم کہیں بھی پھٹے گا، بم کوئی بھی پھاڑے گا، بم بنانے والے بھی مسلمان قرار دیے جائیں گے اور بم پھاڑنے والے بھی مسلمان قرار دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب جہاں کسی طرح بمباری ہوئی، اس کے نتیجے میں جو گرفتاریاں وجود میں آئی وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ عبداللہ کی تھی، عبد الرشید کی تھی، انہی اللہ کے کلمہ گو بندوں کی تھی جن کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ ایک سوال ہے بنیادی، کیا یہ بم بنانے والے مسلمان ہی رہ گئے؟ کیا مسلمانوں کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا مسلمان اپنے گھر آنگن میں گلشن میں بچے نہیں رکھتا؟ کیا مسلمان کہیے کہ اپنے گھر میں عورتوں کو نہیں پاتا؟ کس طبقے پر تم یہ ظلم اس کے سر منڈ رہے ہو؟ اس طبقے پر جس کے یہاں کسی ایک اللہ کے ناحق بندے کو مار دینے کا مطلب جمیع انسانیت کا قتل ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت کو ایک بے گناہ کو مار دینے کے نتیجے میں گویا آپ مار چکے ہیں۔ آپ اس قوم کے سر یہ گناہ بن رہے ہیں کہ وہ بمباری کر رہی ہے۔ چنانچہ 2002 کے بعد 3 تھا، 4، 5، 6، 7، 8 تک، اور اب آگے 2010 کے بعد تک یہ حالات رہے، جگہ جگہ گرفتاریاں ہوئی، اور کسی کا لنک اٹھایا پاکستان سے جوڑ دیا گیا اور کسی کو افغانستان سے جوڑ دیا گیا۔ بریانی کھاؤ گے تم، رشتہ داریاں نبھاؤ گے تم، انویسٹمنٹ کرو گے تم، اور وہاں اپنی اکنومی کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو اپنے دامادوں کی طرح پرسکار اور انعام دو گے تم، راتوں رات جاؤ گے اور سفر کر کے کسی کی ماں کا آشیرواد لے کے چلے آؤ گے، اور ملک میں جب نفرت کا بازار گرم ہوگا تو پکڑا جائے گا ایک مسلمان اور اس کو جوڑ دیا جائے گا کہ اس کے تعلقات پاکستان سے ہیں۔ ماموں بناتے ہو، کون نہیں سمجھتا ہے؟ کیا یہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے انسانوں کے اذہان؟ ملک کا مسلمان بھی اس کو سمجھتا ہے، اور ملک کے مسلمانوں سے زیادہ ملک کا ہندو اس کو سمجھتا ہے، لیکن چونکہ ان کو لالی پاپ دے دیا گیا ہے۔ مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، ورنہ موقع ملے تو میں کہوں ان سے، ان ہندوؤں کو میں کہوں، ان سکھوں کو، دلتوں کو، پارسیوں کو، دنیا میں ہندوستان میں جتنی کمیونٹی بستی ہے، میں ببانگ دہل ان سے کہہ رہا ہوں، آج مسلمان ٹارگیٹ ہے، مسلمان کو نشانہ کیا جا رہا ہے، لیکن سنو، یہ نظریہ کوئی اور ہے، یہاں کچھ اور لایا جائے گا، یہاں کوئی نہیں بچے گا، یہاں وہی ایک نظریہ بچے گا جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں، وہ اس ملک کو برہمن واد پر لانا چاہتے ہیں، باقی سب غلام ہیں، یہ زمین گویا ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ بھلا جس ملک کی اقتدار میں بیٹھی ہوئی طاقتوں کے نظریات اس درجے فاسد ہو، اگر اس ملک میں آگ نہ لگے، نوح نہ جلے، میوات نہ جلے، ہاشم پورا کانڈ نہ ہو، بھاگلپور فساد نہ ہو، 2002 کا گجرات جنگ دنگا نہ ہو، مراد آباد کی سرزمین نہ جلے، 19 میں دلی نہ جلے تو اور کیا ہو؟ اس ملک میں جامعہ کے کیمپس میں لاٹھیاں نہ برسائی جائیں تو اور کیا ہو؟ ملک کی پولیس جہاں غداروں کی صف میں کھڑی ہو جائے، نہتوں پر، بے بسوں پر ظلم ڈھائے، اس ملک میں یہ سب نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس لیے برادران وطن کو یہ بات سن لینی چاہیے
اور ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے. اس ملک کے وہ تمام لوگ جو SC/ST میں آتے ہیں, شیڈول کاسٹ میں آتے ہیں, برہمنوں کے سوائے اس ملک میں جتنی قومیں بستی ہیں, ہم آپ سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, برادران وطن ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں. آج آپ مندروں کے نام پر ساتھ دے رہے ہیں, آج آپ بھگوا رنگ پر ساتھ دے رہے ہیں, آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کل کے کل ہندو ہیں. کل جب ان کو اقتدار ہوگا اور وہ اقتدار میں بیٹھے ہوں گے, اللہ کی قسم جیسے آج مسلمان کی بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں, تمہارا حال ہم سے کہیں زیادہ خراب ہونے والا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ملک کی SC/ST کو, شیڈول کاسٹ کو ان کے اپنے مندروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. میاں مندر تو کجا, وہ اگر اس ایریے میں بھی پرویش کر جائے, اس ایریے میں بھی کہیں آ جائے تو وہ اس کے لیے اپوتر ہو جاتا ہے, اس کے لیے گندا ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے, جب ان کے مندروں میں تم نہیں گھس سکتے, آنے والے کل میں ہندوستان میں اپنا فیوچر سیف سمجھتے ہو؟ اور سنو, ہماری پرواہ نہ کرنا, ہم تو یوں ہی مرتے رہے ہیں, کٹتے رہے ہیں اور زندہ ہوتے رہے. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئی, پوریاں کھا کے آئے ہو نا, پوریوں کا ناشتہ کر کے آئے ہو. جو پوریوں کا ناشتہ کرتے ہیں وہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. دلی کا مسلمان آنکھ کھلی, لاؤ سبزی پوری, لاؤ بریانی, ہاں جی رہے ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں تو بھائی آپ اس کا 2 گنا نہیں 1000 گنا بھی کاٹ ڈالیں گے, اللہ کی قسم تب بھی ہماری فصل کے اگنے کا یہی سلسلہ رہے گا. اس لیے کہ ہم 2 ہمارے 2 پر ہم نہیں جیتے, ہم 2 ہمارے 100 پر جیتے ہیں. عجیب بات, ہمارے یہاں نظریہ نہیں ہے ہم 2 ہمارے 2. ہم تو کھا پی کے بچے ہی بچاتے ہیں, باقی کچھ بچتا ہی نہیں. تم نے حالات ہی نہیں چھوڑے ایسے کہ کچھ اور بچے. پوری اکنامی توڑ ڈالی ہے تم نے, ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اس لیے ہم سوچتے ہیں کم از کم بچے تو بچاؤ, آخری درجے میں مصطفیٰ کی سنت کا احیاء ہو, حضور کی منشا پر قربان ہو, اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. میرے آقا نے کہا تھا, میرے محبوب کا فرمان ہے, اچھی عورت وہ جو کثرت سے بچے جنتی ہو. چنانچہ ان کمبختوں کو جہنم میں جھونک دو جو یہ کہتی ہے نہیں نہیں بابو بس 2 ہی بچے اچھے ہیں, ہاں مارو پکڑ کے. یہ پاپا کی پریاں نہیں, یہ کمبخت ہے, منحوس جہان میں پیدا ہوئی ہے, ظالم کہیں کی. حضور نے فرمایا عورت وہ اچھی ہے جو کثرت سے بچے جنے. طارق مسعود بیٹھ کے چیختا ہے, بیچارہ چلاتا ہے پاپولیشن بڑھاؤ, 1 سے زیادہ نکاح کرو. وہ خامخواہ نہیں کہتا ہے, کبھی اس کے کانسیپٹ پر پیچھے جا کے ریسرچ کیجئے, تحقیق کیجئے, تو اندازہ ہوگا کہ آپ جتنی بڑی سنکھیا میں ہوں گے, تعداد اپنے آپ میں ایک پوزیشن رکھتی ہے, مگر یہ کہ جب وہ اسلامی اعمال, اخلاق اور کردار سے مزین. اور عرض کر رہا ہوں کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ حد درجے تشویشناک ہیں. اب یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہو. لاہ عمل تو کچھ ہونا. ہمارے اکابر, ویسے ایک کام ہم کر رہے ہیں, ایک کام بہت سلیقے سے ہو رہا ہے. ہر ان پڑھ آدمی کر رہا ہے, ہر ایک پڑھا لکھا کر رہا ہے. آپ پوچھیں مجھ سے وہ کام کیا ہے, پوچھ کے بتائیں. پوچھیں جی وہ کام کیا ہے. وہ کام ہے اپنے رہبروں کو گالی دینا. ملک کی جو حالات ہیں وہ حالات تنقید کی اجازت نہیں دیتے, تبصروں کی اجازت نہیں دیتے. وہ کام کے لیے ابھارتے اور بتاتے ہیں, اور پریشر پر دھکا لگا کے کہتے ہیں کام کرو. اس وقت کام کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کام. مرض تو سامنے ہے نا, علاج کی ضرورت ہے. بھائی مرض یہ کہ جو لوگ صدیوں سے ساتھ رہتے چلے آئے وہ دشمن ہو گئے. مرض یہ کہ ہر دوسرے دن ایک جنازہ ہے, بلکہ یوں کہے ہر دوسرے گھنٹے میں ایک جنازہ ہے, ہر تیسرے دن ایک موب لنچنگ ہے. ہر پکڑا جانے والا مسلمان کہیے کہ ٹیررسٹ ہے. یہ مرض ہے نا, یہ سیف نہیں ہے. ان کو ہندوستان سے چلے جانا چاہیے. انہوں نے ملک لے لیا, ہم نے ملک لیا ہے. اگر پولے کھلنے پہ آ گئیں تو ننگے ہو جاؤ گے, ننگے. ہم نے ملک نہیں لیا ہے. ہم نے کب ملک لیا ہے؟ سچی بات یہ کہ تم نے ملک دیا ہے. تم اس وقت بھی انگریز کے غلام تھے, اور معاف کیجئے گا آپ آج بھی انگریز کے غلام ہیں. جیسے آپ کا باپ آپ کو وہاں بیٹھا ہوا آدیش دیتا ہے ویسے گڑگڑی بجاتے ہیں آپ.
آپ کے باپ نے کہا جاؤ پاکستان شریف برادران کی اماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کے آؤ تاکہ آشیرواد مل جائے، تو آپ گئے، راتوں رات سر پہ ہاتھ رکھوایا، لوٹ آئے۔ آپ کے باپ نے آپ کو کہا افغانستان میں انویسٹ کرو، تو آپ نے وہاں کی روڈیں بنوائی، سڑکیں بنوائی، ڈیولپ کیا، اور وہاں کے پارلیمنٹ کو آپ نے سجا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے کہا تھا آپ سے، ہم سے پوچھا تھا آپ نے؟ ہم سے تو آپ اس پوزیشن میں مدد مانگتے ہیں جس پوزیشن میں آپ کی میاں مر رہی ہوتی ہے۔ ہندوستان کا ایک جہاز اغوا کیا گیا، حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مجاہدین طالبان نے کچھ ڈیمانڈز بھارت سے کی، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں نظر دوڑا کر ان کو سمجھ آیا مدنی کا شہزادہ وہاں بیٹھا ہے۔ حضرت فدائے ملت کی خدمت میں پہنچے، حضرت نے فرمایا بھائی آپ بھی بھارتی ہے، میں بھی بھارتی ہوں، میرا ان سے کیا لنک ہے، کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ان سے۔ نہیں ہمیں پتا ہے آپ ہی بات کر سکتے ہیں، بچا لیجئے۔ یہی ہے پردے کے پیچھے کی کہانی، یہی ہے، لیکن چونکہ جمہوریت ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس لیے تصویر دکھتی ہے ٹی وی کی، ٹی وی کے پیچھے کا کچھ نہیں دکھتا ہے۔ یہ ٹی وی ڈیبیٹ پہ اینکر بیٹھے تھے نا، منحوس کمبخت کہیں گے، پورے ملک میں نفرت کی آگ لگا رکھی ہے ظالموں نے۔ یہ جب ٹی وی کی اسکرین سے باہر کیبن میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو سیب کی پھانک دے رہے ہوتے ہیں پرسکار، ایسے ہی وہ ٹٹو ہوتے ہیں ہمارے بکے ہوئے، 5,000 پر فروخت ہوئے قوم کی قیادت کرنے والے، سب تو ان میں نہیں ہے، لیکن جو بکاؤ مال ہے صاحب بکاؤ مال۔ ایک صاحب کہنے لگی جی ان کا کیا ہو؟ میں نے کہا بھائی ہاتھ کھول لو۔ ہاتھ کھلتا ہے نا ایسے؟ ہاتھ نہیں کھلتے ایسے، کبھی کبھی ہاتھ کھول لیتے ہیں ایسے، ہاتھ کھول لو۔ قوم کے غداروں پر ہاتھ ہی کھولے جاتے ہیں، اور کیا کھولا جاتا ہے؟ انہیں بتاؤ قوم کا وقار ضروری ہے، پیسہ ضروری نہیں ہے۔ فقط 5,000 روپے، اور وہ گاڑی بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھتے ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، کم از کم ایسے جائیں تو حرج نہیں جو کچھ جانتے ہو، وہ جاتے ہیں جو تھپڑ لگواتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ بہرکیف یہ کہ خیر ان جانے والوں میں بھی سب برے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھ کے چلے، بکاؤ مال کم ہے اور خوددار مال زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرض یہ ہے، ملک میں نفرت ہے، افراتفری کا ماحول ہے، جگہ جگہ قتل ہے، فساد ہے، گرفتاریاں ہیں، 400 سے زائد گرفتاریاں میوات میں ہو چکی ہیں۔ وہ معصوم بچے 15-20 سال کے درمیان، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے ان کو پتھر باز کہا۔ اچھا ہم کہتے ہیں یہ آپ کا یہ نعرہ نیا نہیں ہے، آپ تو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک سب کو پتھر بازی کہتے ہیں، اور آپ تو فلسطین سے لے کے عربستان تک سب کو پتھر باز کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس خوف کو آپ پر باقی رکھے۔ اور کیا کہا جائے، ہمیں آپ نردوش ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم مظلوم ہیں، یہ تو آپ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے۔ ویڈیوز موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ وہ ایک گول مٹول سا آم، چوسا ہوا آم جو ہر جگہ سے پلپلا ہو رہا تھا، بٹو بجرنگی، ویڈیوز موجود ہیں کہ اس نے فساد پھیلایا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ مونو، ٹونو، چونو کتوں کے نام ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب کتوں کے ناموں میں بھی ترقی ہو گئی، اس کے نام میں اب بھی ترقی نہیں ہو سکی۔ یعنی ویڈیوز موجود ہیں، شواہد ہیں، اس کے باوجود پکڑنے کی ہمت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ حضرت دامادوں پہ ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے، جیجاؤں کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ میوات والوں کے جیجا تھے، تصویر بتاتی ہے وہ آپ کا جیجا ہے۔ ان کا جیجا ہوتا تو یہ صورتحال تھوڑا ہی ہوتی، ان کا جیجا ہوتا تو خیر مقدم کیا جاتا، قالین بچھائی جاتی، استقبال کیا جاتا۔ پتہ چلا جیجا آپ کا ہے جو ملک کو جلنے دینا گوارا کر رہے ہیں آپ، لیکن نفرت کے بازار کو بند کرنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ بہرکیف ہم تو گزارش کر سکتے ہیں لوکپریہ وزیر اعظم سے، ایک ٹی وی اینکر کہہ رہی تھی ایسا وزیر اعظم دنیا میں نہیں آیا، ہم نے اس کی تائید کی، ہاں میں ہاں ملائی، بات میں دم بڑھایا۔ آپ بھی کہہ دیجئے ایسا وزیر اعظم دنیا میں، ایسا وزیر اعظم دنیا میں نہیں آیا، اتنا ذہین،
اتنا دماغدار، ساری باتیں تخیل سے پرے کی کرتا ہے. اللہ اکبر، کس جہان کی دیکھتا ہے. وزیر اعظم سمجھے، وزیر اعظم کا نظام سمجھے. سچ ہے، اتنا ودوان ویکتی، اتنا ٹیلنٹڈ بندہ، اتنا ذہین انسان پوری دنیا میں اس نے بھارت کا لوہا منوا دیا. تو ہم ایسے لوکپریہ وزیر اعظم کو، ایسے ودوان بندے کو ان کی ذہانت پر، لیاقت پر سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا را گھر بچا لیجئے، گھر میں آگ لگی ہے. ساری دنیا کو سنہرا بھارت دکھانے سے بہتر ہے گھر کے لوگوں کو اچھا گھر دکھا دیجئے. تو یہ گزارش تو حکومت کی خدمت میں ہے. اب ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنا سبق دوہرا لیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ نہاری نہیں چھوڑنی ہے بالکل بھی. دیکھو کیسے گردن گھوم رہے استاد. بریانی نہیں چھوڑنی ہے، ٹھیے بڑھنے چاہیے، ٹھیلے بڑھنے چاہیے. اور پھر روتے پھرو مال نہیں بک رہا، کاروبار میں مندی ہے. بے میرے بھائی، کاروبار کی کام تو کرو تو کاروبار آگے بڑھے گا. تو کھانے پینے پہ لگے ہو، ہر دوسرے دن ایک نئے ہوٹل کھل جاوے. اتنے ہوٹل ہوتے تھے اس وقت پر کب؟ اب ہوٹل ہی ہوٹل ہے. اس لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کام کیا کریں؟ کھانوں کی دنیا میں آ جاؤ، گدھے آوارہ پھر رہے، کھانے کے لیے آ جائیں گے. روٹی بوٹی بیچو. اور یہ شہری دنیا اتنی بیمار ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو اپنے گاؤں چلے جاؤ. صحیح بتا رہا ہوں، اپنے گاؤں سے اپنے رشتے کو بحال کر لو، وہاں بھی زمینیں لو. اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت وہ لوگ زیادہ سیف ہوں گے جو ان بستیوں میں ہوں گے جن بستیوں میں شور و غل نہیں ہوگا. روایت میں پہاڑوں کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے، یعنی کم سے کم تر آبادی پر مشتمل بستیوں میں رہنے والے لوگ مزے میں ہوں گے. یہاں شور نہیں، ہنگامہ نہیں، چلم چلی کچھ نہیں ہے، وہ لوگ زیادہ مزے میں ہوں گے. آج بھی گاؤں کا مسلمان ان شہری مائنڈڈ ٹیلنٹڈ لوگوں سے زیادہ سیف محفوظ ہے اپنے آپ میں. اور اس میں جان بھی ہے، اس میں جان بھی ہے. حضرت یہ تو بیچارے نعرے تکبیر کے مطلب کے ہیں. بار کیفی ہے کہ میں لوٹ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا مرض آپ کے سامنے ہے. علاج کی تلاش. کس کی تلاش ہے جی؟ علاج کی. علاج میں کرنے کے 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں جی؟ فقط 3 کام آپ کر لیجئے، یہ سارا نفرت کا ماحول ختم ہوگا انشاءاللہ. پہلا کام یہ ہے جو اس وقت کرنے کا ہے. ناموافق حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کس کو مضبوط کریں جی؟ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. زندگی دینے والا کون؟ جان نہیں ہے آپ کی بات میں، پھر سے پوچھ رہا ہوں، زندگی دینے والا کون؟ مارنے والا کون؟ کس کے دینے سے موت آتی ہے؟ کون مارتا ہے؟ اس کے بغیر حکم کے کچھ ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس پر جیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پھر یہ ڈر کیوں ستاتا ہے کہ کوئی مار جائے گا؟ اس پر مضبوط ہو جائیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کہہ رہے تم کمزور مت پڑو، تم کمزور مت پڑو، رنجیدہ مت ہو، ٹینشن مت لو، الجھن مت لو. مدد ہماری تمہارے ساتھ مگر یہ کہ تم مومن کامل ہو. تمہارا ایمان جتنا پختہ تمہارا ایمان ہوگا، یہ ساری دنیا کی طاقتیں اتنی تمہارے سامنے کمزور ہوگی. 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک 14 صدی پہلی دیتا ہوں، ایک 20 سال پہلی دیتا ہوں. 14 صدی پہلی معرکہ بدر ہے، میدان بدر ہے، اور اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے ابو جہل میدان میں ہے. 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے معاذ اور معوذ آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا جان ذرا یہ تو بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ تو آگے سے عبد الرحمن کہتے ہیں کیوں بچوں، بات کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ وہ شہزادے کہتے ہیں سنا یہ ہے وہ ہمارے آقا کو گالی دیتا ہے،
صلح یہ ہے وہ ہمارے آقا کو ستاتا ہے، صلح یہ ہے اسلام پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ آج بدر سجا ہے، خدا کی رحمت متوجہ ہے، فرشتے میدان بدر میں آ چکے ہیں، رسول اللہ کی قیادت میں معرکہ لڑا جا رہا ہے۔ چچا جان، یا آج ہم نہیں ہوں گے یا آج وہ کمینہ نہیں ہوگا، تاریخ نے دیکھا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، ساری کائنات کے فرشتے دیکھ رہے تھے، دو معصوم بچے تھے، سپر پاور تھی اور زمین پر تڑپ رہی تھی، آخر اس کے پیچھے ایمان نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنایا کریں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حیات الصحابہ اپنے گھر میں فردن پڑھا کرو۔ جماعت کا جو نصاب ہے وہ اپنی جگہ، میں بغیر جماعت کے نصاب کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے مطالعے میں رکھو۔ اس وقت حالات صحابہ، حالات زندگی صحابہ کی پڑھنا اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے کہ ان کو دیکھو گے وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ دوسری مثال، 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، افغانستان کی سرزمین پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور علماء کی اور انتہائی مقتدر علماء کی ایک جماعت اللہ کے اس معصوم اور اس مظلوم بندے کی خدمت میں پہنچتی ہیں جس کو محمد عمر کہا جاتا ہے، اور یوں کہتے ہیں وہ مقتدر علماء کہ اس اللہ کے بندے کو جو عربستان کی سرزمین سے اپنے باپ کی لاکھوں کروڑوں ریال کی دولت چھوڑ آیا ہے، تمہاری زمین پر آیا ہے، اسلامی عالم کی بلندی کے لیے آیا ہے، محمد کے نظام کا نفاذ چاہتا ہے، وہ مقتدر علماء کہتے تھے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دیجئے، حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں، اسباب اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ محمد عمر نے کہا تھا، اور میاں چھوڑو اس لاگ لپیٹ سے، ملا محمد عمر نے کہا تھا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا تھا حضرت اسباب یہ کہتے ہیں اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، مسبب الاسباب یہ کہتا ہے ایک مسلمان کو کفر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ وائس آف امریکہ نے سوالات کیے تھے ملا محمد عمر سے، تمہارے سامنے دنیا کی سپر پاور طاقت کھڑی ہے۔ اس دیوانے نے جواب میں کہا تھا ہماری نگاہ میں سپر پاور اللہ ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا دنیا جہان کا ایسا ملک کھڑا ہے جس کے پاس جہان بھر کی طاقت ہے، طرح طرح کے ہتھیار ہیں۔ اس نے کہا تھا میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اس لیے کرنے کا کام ہے بھائی، اپنے ایمان کو مضبوط۔ یہ سردردی آپ کی ہے، کیسے کرو گے؟ جماعت میں جا کے کرو گے، مولویوں سے مل کے کرو گے، قرآن پڑھ کے کرو گے، حدیث پڑھ کے کرو گے، یہ سردردی آپ کی ہے۔ جس شعبے میں جا کے کر سکتے ہو کرو، ہم کسی ایک شعبے کی تخصیص نہیں کرتے، تمام شعبوں میں چلو پھرو، اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق اور شاہکار کے نظارے کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اس کے لیے بالخصوص ایک بات کہوں گا، صحابہ کے حالات پڑھو اور سنو۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ ایمان والے کامل ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو یہ ان کی سنت ہے بھائی، یہ ان کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، نہیں بدلتی۔ اللہ نے بات کہتی ہے، مطلب کہتی ہے، صبح قیامت تک یہی رول باقی رہے گا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کو جینے مرنے پر زیادہ مضبوط کریں۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک جملہ کہا تھا، جینے کے لیے جیو گے تو بہت جلدی مرو گے، یعنی بہت جلدی مرنے کا مطلب مریں گے تو ٹائم پہ، لیکن جلدی مرنا ہے بس، وہ ایک دم لگا بس ٹائم آ گیا۔ اور اگر مرنے کے لیے جیو گے لانگ لاسٹنگ، کی قسم خدا کی کسی پرفیوم میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ جتنا یہ مزہ آپ کو حاصل ہوگا، ایک الگ ہی زندگی ہے۔ اس لیے جینے کے لیے نہیں جینا ہے، کس کے لیے جینا ہے؟ مرنے کے لیے جینا ہے۔ اور مرنے میں ایک بات طے ہے، قرآن پہ میرا آپ کا یقین ہے نا؟ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو، شور ہے بالکل، لوگ کر دیں۔ قرآن اگر جھوٹا نہیں اور آپ کا یہ یقین ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی پہلے آ سکتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں آ سکتی ہے، جو وقت ہم نے لکھا ہے اسی وقت آئے۔ پھر کس بات کا خوف ہے بابا؟ خوف نکالیں، اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کرنے کا دوسرا کام، اپنے اسلام
اور اعمال کو سنواریں اور اپنے اسلام و اعمال کے ذریعے دوسرے برادران وطن تک اسلام کا سچا پیغام پہنچائیں۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، اسلام کی تصویر صاف کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امن کو خراب کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ دنگا بھڑکاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ہم امن پسند ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، اور اگر ہمارا اگزامپل چاہتے ہو تو کرونا کال دیکھ لو، تم اپنوں کی لاشیں نہیں اٹھاتے تھے، ہم نے تو غیروں کی لاشوں کو کاندھے دیے۔ اسی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوسرا کرنے کا کام یہ ہے، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اسلام کی تصویر صاف ہو سکے۔ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، رپورٹیں یہاں تک ہیں کہ اس علاقے میں دنگا بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان برادران وطن نے اسی حسن سلوک کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے کہہ دیا، بجرنگیوں سے، ٹھگ رنگیوں سے اور ہزار رنگیوں سے بابا یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہم اپنے ان دیوانوں سے نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ جاٹوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ہریانہ کا جاٹ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ 2013 کے دنگوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے، لاک ڈاؤن میں وہ ہمارے ساتھ تھے، کسان آندولن میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہم اس کے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ۔ یہ سب محبت ہی کے تو پرینام ہے، اور ان کا فرض ہے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل جتنی پارٹیاں ہیں ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت ان نامساعد حالات میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں، پروردگار سے لو لگائیں۔ دیر تک جاگتے ہیں، 12 سے پہلے کون کون سو جاتا ہے کوئی پرانا آدمی نہ اٹھایا ہاتھ، کوئی بڑی عمر کی چچا نہیں، آپ کی بات نہیں ہے چچا جان۔ یہ نئی پارٹی جو بیٹھی ہے، جھوٹ مت بولنا، آج شام کو موکل چھوڑ دیے جائیں گے گھر میں۔ 12 سے پہلے کون کچھ ہوتا ہے؟ چلو 2-4 اگر بیٹھے بھی تو آپ کی گنتی کہاں کریں ہم؟ کہاں کریں جی؟ کہیں نہیں بھائی۔ ایسا مجمع دلی میں ناپید ہے نئی عمر کے لوگوں کا جو 12 سے پہلے سوتا ہو۔ اور بابا جب 12 سے پہلے سو ہی نہیں رہے تو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو۔ ابن حجر نے لکھا ہے، روایت میں ہے، میرے آقا کہتے ہیں جو سونے سے پہلے نہیں، عشاء کی نماز کے فرض اور سنت سے فارغ ہو کر نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہم تو آپ سے اور تھوڑا سا آگے اٹھے۔ اچھا ایک پتہ نہیں کس نے چلایا، وہ چلا جی تہجد کی نماز تو سو کے اٹھ کے ہوئے۔ کوئی اگر آپ سے یہ مسئلہ کہے نا چھوڑ دینا رکھ کے، غلط بات پھیلاتے نالائق کہیں کے مسائل پوچھ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تہجد جاگ کے پڑھو تب بھی، اور سو کے اٹھ کے جاگ کے پڑھو تب بھی، دونوں حالتوں میں تہجد ہے، البتہ ثواب میں فرق ہو جائے گا۔ بھائی نیند توڑ کے پڑھنا واقعتاً ثواب زیادہ رکھے گا، اور جاگے جاگے پڑھنا واقعتاً ثواب کم رکھے گا۔ لیکن یہ کہ تہجد دونوں حالتوں میں ادا ہوگی۔ پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اس کے لیے ہمارے یہاں جو شعبے ہیں مدارس میں، اپنے مدارس میں اپنی اولادوں کو بھیجیں، علماء سے اپنے رابطے کو بحال کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر بیعت ہوں، مشائخ سے اپنا تعلق کریں، خدا کی راہ میں جماعت میں وقت لگائیں، اور اس کے سوا دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کے حالات زندگی پڑھیں، دنیا جہان کے نظارے کریں۔ کشمیر تو جاؤ گے، مانو گے نہیں؟ جاؤ گے نا؟ منالی بھی جاؤ گے، دارجلنگ بھی جاؤ گے، نینی تال بھی جاؤ گے، سب جگہ جاؤ گے بھائی۔ ارے بابا جاؤ، اب ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں جاؤ، لیکن ان پہاڑوں کو دیکھ کر چند منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس اللہ کی یہ تخلیق ہے اس کی طاقت کمزور نہیں ہو سکتی۔ جانا ہی ٹھہرا نا تو خدا کی قدرت کے مناظر دیکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دوسرے نمبر پر اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی صحیح تصویر اللہ کے ان بندوں تک جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، دلت ہیں، پارسی ہیں، آدیواسی ہیں اور جہان بھر کی قومیں ہیں، ان تک پہنچاؤ تاکہ صحیح تصویر پہنچے اور اسلام کی جو غلط تصویر پیش کی گئی ہے اس سے جان بچ سکے۔ تیسرا کرنے کا کام، اپنے مولا سے لو لگا لیجئے،
اپنے مولا سے لو لگا لیجئے. بزرگوں کا قول ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ میرے نوجوان دوست کھڑے ہیں، ان کے ذہنوں میں کئی بار بات آتی ہے عجیب مولانا ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہماری کہاں سنے گا؟ آپ کی نیکوں سے زیادہ سنتا ہے وہ. ہاں سچی کہہ رہا ہوں، آپ گنہگار بندوں کی نیکوں سے زیادہ سنتا ہے. دلیل دے دیتا ہوں. دو لڑکے بحث کر رہے ہیں آپس میں. ایک بڑے میاں گزرے، ایک نے کہا اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے نیکوکار بندے کی طرف. دوسرے نے کہا نہیں، گنہگار کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو توبہ کر کے لوٹ جاتا ہے. نہیں کیسی باتیں کر رہا، بلا وجہ کی بات ہے. سلمپور کا ہے کیا؟ ہاں سلمپور کا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں. ہمارے سلمپور میں ایسے علماء ہیں، انہوں نے بتایا میں سلمپور کا ہوں. اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ تو ایک بڑے میاں جا رہے تھے، بزرگ تھے، کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ تھے. انہوں نے ان کو کہا چچا جان ذرا ادھر آئے. ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہ یہ میرا دوست ہے، اس کا میرا مکالمہ چل رہا ہے. پہلے دوست آپس میں ڈسکشن بھی ان باتوں پہ کرتے تھے. ہمارے فالتو کے دوست بیٹھے رہتے بائکوں پہ، اور یہ مارکیٹ میں تھلوں میں بیٹھے رہتے. فالتو بیٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ گھر سے نکال دیا گیا. مسکین لاوارث آدمی ہے آپ، گھر نہیں ہے آپ کا، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیے. اور پھر اگر بیٹھ ہی گئے، مان لیں کہ آپ بیٹھ گئے، تو بھائی چرچا تو کسی اچھے وشے پہ کرو، بات تو سلیقے کی کر لو. فضول باتیں چل رہی ہیں، نکلو اس سے. پہلے باتیں ایسی ہوتی تھی. تو اس نوجوان نے کہا چچا یہ میرا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت نیکوکار کی طرف زیادہ ہوتی ہے، یہ کہتا ہے گنہگار کی طرف زیادہ ہوتی ہے، فیصلہ آپ کریں. کہا بیٹے میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، عمر دراز ہوں، اور ہاں میں کپڑا بنتا ہوں. کیا بنتا ہوں؟ کپڑا بنتا ہوں. میری مشین میں عقل کہتی ہے کہ میری مشین میں جو دھاگا ایک بار ٹوٹ جاتا ہے، میری نگاہ اس پہ زیادہ گہری ہوتی ہے، کہیں وہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اس لیے عقل کہتی ہے اللہ کی نظر رحمت گنہگار کی طرف زیادہ ہوتی ہے جب وہ توبہ کر کے لوٹتا ہے، کہیں میرا بندہ واپس گناہوں کی دلدل میں نہ پھنس جائے. اس لیے ہاتھ اٹھائیں، پروردگار کے حضور روئیں، راتوں کی تنہائی کو لازم پکڑیں، 3 کام آپ کر لیجئے، اور پھر یہ زمین مسخر ہو کے آپ کے قدموں میں ہے. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کرنے کے کاموں کی توفیق عطا کرے، نہ کرنے کے کاموں سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.